اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام ویورز اور میرے چینل کے تمام ممبرز، نان ممبرز اور جہاں جہاں مجھے دیکھتے ہیں اور جو لوگ مجھے سنتے ہیں، خواتین و حضرات، بچے، بیٹیاں، بہنیں، ان سب کو میری طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوشباش ہوں گے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں اور آپ سے اپنے لیے دعا کا طالب بھی۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں نے آج اپنا موضوع بدل دینا ہے اور میں اپنا آج موضوع بدل رہا ہوں۔ انتہائی دلچسپ اور سبق آموز، شاید آپ لوگوں کی زندگیوں میں ایسے واقعات گزرے ہوں جو آج میں نے آپ کے گوش گزار کرنے، آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے، توجہ شرط ہے، سبجیکٹ کچھ جو ہے خشک ہوتے ہیں، لیکن میں داد دیتا ہوں اپنے تمام ویورز کو کہ بڑے تحمل کے ساتھ سنتے ہیں، مجھے ویوز بھی دیتے ہیں اور سبسکرائب بھی کر رہے ہیں، لیکن لائک کرنے میں تھوڑی کنجوسی کر جاتے ہیں، جبکہ میں تو بالکل بھی کنجوس نہیں ہوں۔ تو آپ پروگرام سننے سے پہلے لائک کر دیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ چینل کی ریچ وہ بلند ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آج آپ لوگ مایوس نہیں کریں گے۔ تو یعنی ویو آتے ہیں 200 یا 300 ویوز آتے ہیں، تو لائک صرف میکسیمم کبھی اگر ہو گئے تو 25۔ اس کا مقصد میں یہ سمجھوں گا کہ آپ کو میرے پروگرام پسند نہیں آ رہے ہیں۔ اور دوسرا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے پھر گزارش ہے، اور میرے نئے آنے والے ممبر سے بھی، کہ میں ان کو کل بھی خوش آمدید کہہ چکا تھا اپنے اس پروگرام میں، کہ اپنی کوششیں اور کاوشیں جو ہمارے پرانے ممبرس ہیں، یہ تو فیملی ممبرس ہیں ایک طریقے سے، وہ بھی اور جو نئے ہیں وہ بھی اس چینل کو تقویت پہنچانے کے لیے، طاقت پہنچانے کے لیے اپنی تھوڑی سی زبان کی طاقت کو صرف کریں گے اور میرے سبسکرائبر بڑھوائیں گے، ویوز بڑھوائیں گے، لائک بڑھوائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو پروگرام ہے کہ عالم آخرت میں 3 منٹ کا سفر۔ اب یہاں سے ہی تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ 3 منٹ کا سفر کیا ہے عالم آخرت کی طرف، کہ ظاہر ہے کہ یہ موت کا ہے، اور موت کا نام سنتے ہی بذات خود موت آتی ہے۔ تو موت ایک اٹل حقیقت ہے کہ جس سے انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا راز ہے جسے کشف کسے کہتے ہیں کہ پردہ اٹھانا کسی چیز سے، جیسے الہامی کیفیت ہوتی ہے، اسی طرح انسان کے دماغ میں کشف آ جاتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے یا ایسا ہوگا۔ تو کشف کرنے اور اس کی پراسراریت سے پردہ ہٹانے کی انسان اپنی حیات کی ابتدا سے ہی کوشش کرتا رہا ہے۔ موت کی ماہیت یعنی اس کی اصلیت اور حقیقت وہ سوال ہے جس کا جواب ڈھونڈنے میں انسان بے بسی کا پتلا نظر آتا ہے۔ اگرچہ کوشش ہنوز جاری ہے، یعنی ابھی تک جاری ہے کوشش۔ الہی ادیان نے مختلف انداز میں اس واقعیت کو انسانی اذہان کے کھولنے کی کوشش کی، لیکن دانشوروں کے سامنے یہ حقیقت نا ینحل معمہ بن کر کھڑی ہو گئی۔ نا ینحل کیا چیز ہے؟ جو چیز سمجھ میں نہ آ سکے اسے کہتے ہیں نا ینحل۔ تو دنیا میں ایسے بھی انسان ہیں جو ایسے تجربے سے گزرے ہیں کہ جس کو قریب الموت کا تجربہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسے لوگ موت کا نزدیک سے مشاہدہ کرتے ہیں، اور اس میں روح انصری سے پرواز کر جاتی ہے، جسم سے پرواز کر جاتی ہے، نکل جاتی ہے، اور ایک ایسے عالم کی سیر کرتی ہے کہ جسے معنوی عالم کہا جاتا ہے، یعنی باطنی عالم، کائنات کا عالم، برزخ کا عالم،
इस तजर्बे में इंसानी बदन का ताल्लुक रूह से जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है और इस कमज़ोर ताल्लुक के नतीजे में रूह को किसी हद तक आज़ादी मिल जाती है। इस आज़ादी के नतीजे में रूह ऐसे वाक़यात का मुशाहिदा करती है जिनको देखना इससे पहले नामुमकिन था, क्योंकि मौत एक ऐसी हकीकत है कि जो आज तक किसी को भी नहीं पता चल सकी। अपना मरे गैर मरे किसी ने आके नहीं बताया कि क्या हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने मौत आने के बाद वो ज़िंदगी उनको मिली दोबारा, उन्होंने फिर वो तफसीलात बताई कि हमारे साथ क्या हुआ या हमने क्या देखा। तो हालिया बरसों में कई दानिशवरों ने खुसूसन मगरबी दुनिया ने इस मौजू पर तहकीक का आगाज़ किया है। इस वाक़ियत को करीबुल मौत का तजर्बा कहा जाता है। शायद आपने भी इन इंसानों की दास्तानें सुनी होंगी जो मौत की दहलीज पर कदम रखकर ज़िंदगी की गोद में पलट आए हैं कि मौत के चले गए थे पंजे में लेकिन फिर पलट के आ गए। मिसाल के तौर पे ऐसे अफराद भी हैं जो हरकतें कल्ब बंद हो जाने की वजह से मर गए थे और रूह उनके जिस्म से निकल गई थी, लेकिन फिर किसी वजह से उनके बदन में रूह वापस पलट आई। बहुत सारे लोग इस सवाल के जवाब की तलाश में हैं कि कुर्ब मौत का तजर्बा या NDF से क्या मुराद है, यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस। तो नंबर 1 है कि कुछ माहिरीन की राय यह है कि ये तजर्बे बहरानी हालत में दिमाग की गैर तबीई सरगर्मी का नतीजा है या फिर हार्ट अटैक की वजह से है कि जब दिमाग को ऑक्सीजन की रसाई रुक जाती है और दिमाग की कीमियाई अमल में खलल पड़ जाता है तो इंसान इस तरह के तजर्बे से गुजरता है। इस नज़रिए के हामिल अफराद के जवाब में इस हकीकत की जानिब इशारा किया जा सकता है कि इल्म तिब की नज़र में इंसानी दिमाग की कारकर्दगी पर इलेक्ट्रो इंसीफिलियोग्राम, जिसे EEG कहा जाता है, उस टेस्ट के ज़रिए निगरानी की जाती है। जो लोग मौत के तजर्बे से गुजरते हैं उनकी दिमागी कारकर्दगी मॉनिटर के सफ़े पर एक सीधी और एक साफ लकीर की सूरत में ज़ाहिर होती है। आप लोगों ने देखा होगा ज़रूर। तिबी नुक्ते नज़र से ये सूरत हाल उस वक्त पेश आती है कि जब दिमागी खलिए किसी भी तरह की बरकी सरगर्मियाँ अंजाम देने से कासिर होते हैं। इस हालत में इंसानी दिमाग फ़िक्र व ख़याल और तस्वीर व तस्वुर की तश्कील की तवानाई से महरूम हो जाता है, यानी सीधी लाइन आगे की रूह जो है वो परवास कर गई। पीमल लूमेंट ने, जो कि इमराज क़ल्ब के माहिर गुजरे, उन्होंने 20 साल तक इल्मी और तहकीकी नज़र से ऐसे बीमारों का मुआयना किया कि जो हरकतें कल्ब बंद हो जाने की वजह से मौत के तजर्बे से गुजरे हैं। उन्होंने 2001 में लॉस्ट नामी इल्मी रिसाले में अपनी ये तहकीकात शाया की थीं और इन तहकीकात के मुताबिक NDE और हरकत कल्ब की बंदिश के दौरानिया ये मरीज़ की बेहोशी, मरीज़ के इस्तेमाल शुदा दवा या मरीज़ को जो खौफ लायक था, इसमें कोई ताल्लुक़ नहीं पाया जाता है। इसी तरह तहकीकात से ये भी पता चला है कि इंसान के तहजीबी पस मंज़र, सोशल स्टेटस, तालीम वगैरह या करीबुल मौत तजर्बे से आगाही या अदम आगाही का मौत के तजर्बे से कोई ताल्लुक़ साबित नहीं हुआ है। पीमल नोमेंट अपनी इल्मी कावज़ से ये नतीजा अख्ज़ करते हैं कि हमारा ज़मीर या हमारी रूह मौत के बाद भी ज़िंदा रहती है। नंबर 2, इसके अलावा ऐसे बेशुमार वाक़यात हमारे सामने मौजूद हैं कि जिनसे पता चलता है कि जो अशख़ास मौत के तजर्बे से गुजरे हैं, अगरचे इनमें ज़िंदगी की कोई अलामत बाकी नहीं बची थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने फ़िज़िकल यानी जिस्मानी दुनिया की एक एक बात जहन नशीन कर ली थी। मिसाल के तौर पर उन्होंने ऑपरेशन रूम में डॉक्टरों की नक़ल व हरकत और इनकी गुफ्तगू को सुना और याद रखा और ज़िंदा होने के बाद एक एक चीज़ बयान कर दी। हम अगर अपने ही मुल्क की बात करें तो यहाँ ऐसी कई मिसालें जो हैं हमें मिलती हैं कि यहाँ तक कि उन्होंने आस-पास में मौजूद लोगों के इज़हान में यानी जहनों में जो मौजूद अफ़कार को भी बयान किया कि जो उनकी फ़िक्र थी, जो सोच रहे थे, उस चीज़ को भी उन्होंने उसको बयान किया है। इनमें से जनाब मोहम्मद ज़मानी का माजरा सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ। 1977 में एक रोड एक्सीडेंट में इसका इंतकाल हो गया। हयात की सारी अलामतें ख़त्म हो गईं, लेकिन फिर अचानक ज़िंदगी की आगोश में पलट आया। होश में आने के बाद उसने सारा माजरा डॉक्टरों और नर्सों के सामने बयान किया कि जो ऑपरेशन थिएटर
اور سرد خانے میں اسے پیش آیا تھا۔ جو کچھ اس نے کہا تھا کہ وہ عین حقیقت کے مطابق تھا، اور جو علمی یعنی کہ سائنسی معیارات ہم نے بنائے ہوئے ہیں، جو بھی معیارات ہیں اس کے یا معیار بنائے ہیں، ان کی بنیاد پر اس کی کوئی توجیہ اور تعویل ممکن نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ موت کے دوران دوسروں کے ساتھ ضمیر کے ذریعے بات کرتا تھا، لیکن کچھ دیر گزرنے کے بعد اس سے کہا گیا کہ اب تمہیں اپنے جسم میں واپس جانا ہوگا۔ نمبر 3 کہ کچھ مادرزاد اندھے بھی تھے اور موت کے تجربے سے گزرے تو آس پاس اپنے آرام سے دیکھتے رہے کہ کیا چیز ہے۔ ڈاکٹر ریمنڈ موڈی نے اپنی کتاب زندگی کے بعد، لائف آفٹر لائف میں ایک ایسی عورت کا ذکر کیا ہے کہ جو بچپن سے نابینا تھی۔ اس نے موت سے واپس لوٹ آنے پر بتایا کہ آپریشن تھیٹر میں کیا ہوا تھا، کون کون سا سامان استعمال ہوا تھا، کون لوگ کمرے میں آئے تھے، کون باہر نکل گئے تھے، اور انہوں نے کیا کیا باتیں کی تھیں، یہ سب کچھ بتا دیا تھا۔ ڈاکٹر کینتھ رینگ اور شارون کوپر نے نابینا افراد پر کام کیا تھا جو NDA نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس جو میں نے بیان کیا تھا اس کے تجربے سے گزرے تھے۔ اپنی تحقیقات کو دید ذہن مائنڈ سائٹ نامی کتاب میں شائع کیا ہے۔ نمبر 4 ایسے بچوں کی تعداد کم نہیں ہے جنہوں نے موت کا نزدیک سے مشاہدہ کیا ہے۔ ان کی روداد بھی بڑوں کے ماجرے سے ملتی جلتی ہے، اگرچہ بچوں کو نہ تو اس فنومین سے کوئی آگاہی ہوتی ہے جو فنومینا ہوتا ہے، اور نہ ہی انہیں دینی یا مذہبی تعلیمات کا کوئی اندازہ ہوتا ہے۔ بچے ہیں۔ اس کے علاوہ بچے موت، عالم آخرت، معنویت وغیرہ جیسے مفاہیم سے بھی بیگانہ ہوتے ہیں، اور ان کی ذہنی ساخت بھی پختہ عمر کے لوگوں کی ذہنی ساخت سے مختلف ہوتی ہے۔ ڈاکٹر ملوین مورس بچوں کے امراض کا ڈاکٹر تھا، ماہر ڈاکٹر تھا۔ اس کی نظر میں موت کے بعد کی زندگی کا تصور باطل تھا، کہ کوئی تصور نہیں ہے موت کے بعد۔ 1982 میں اس نے ڈیوٹی کے دوران پہلے NDA کیس یا قریب الموت تجربے کا مشاہدہ کیا۔ وہ ایک بچہ تھا اور اس بچے نے زندگی کی آغوش میں لوٹ آنے کے بعد ڈاکٹر کو بتایا تھا کہ وہ اپنے جسم اور ڈاکٹر کو اس وقت تک باہر سے دیکھ رہا تھا جب وہ اس کے بے جان جسم کا علاج کر رہے تھے اور اس کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ڈاکٹر اس بچے کی باتیں سن کر اپنے گزشتہ اعتقادات سے پلٹ گیا۔ اب اس کا مائنڈ تبدیل ہو گیا۔ نمبر 5 ایسے بہت سے افراد ہیں جو موت کے قریب اور موت کے تجربے سے گزرے ہیں۔ ان افراد کی زندگی اس تجربے کے بعد مکمل بدل گئی اور اس نے ان کے تصور کائنات اور عمل و کردار پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے فون کر کے کہنے لگا کہ میں اپنے شہر کے ایک شاپنگ مال میں سافٹ ویئر کا کام کرتا تھا۔ اگرچہ میں اہل نماز و عبادت تھا، لیکن آہستہ آہستہ میں نے فحش فلمیں بیچنے کا کاروبار بھی شروع کیا تھا۔ سنیے غور سے۔ پھر مجھے موت کے تجربے سے گزرنا پڑا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جن لوگوں کو میں نے وہ فلمیں دی تھیں وہ کس طرح اخلاقی برائیوں میں گرفتار ہو گئے تھے۔ میں نے دیکھا تھا کہ جو بھی آدمی مجھ سے فلم لے کر گیا تھا وہ ایک سنگین بوجھ میرے کندھوں پر رکھتا جا رہا تھا۔ ہر شخص تقریباً سیمنٹ کی ایک سل کے برابر، سلیب جو ہوتی ہے، میرے کندھے پر بوجھ لاد رہا تھا۔ وزن سے میری کمر ٹوٹ رہی تھی اور میں بس گرنے ہی والا تھا کہ دنیا میں واپس لوٹ جانے کا حکم دیا گیا۔ دوسرے دن میں نے ان افراد کو ڈھونڈنا شروع کیا کہ جن کو میں نے یہ فحش فلمیں دی تھیں۔ کتنی زاری و التماس سے ان سب کو راضی کیا کہ اس طرح کی فلموں سے دور رہیں۔ ان سارے لوگوں میں مثبت تبدیلی دیکھنے میں آئی۔ ان کا تصور کائنات بدل گیا تھا۔ تخلیق کے بامقصد ہونے کا اقرار، ذمہ داری کا احساس، برے کام کو چھوڑ کر آبرو مندانہ کام اختیار کرنا پڑا۔ اپنی زندگی کو کار خیر کے لیے وقف کرنا پڑا۔ مہربانی اور رحمت جیسی صفات کا حامل ہونا، نشاور اشیاء سے اجتناب وغیرہ جیسی صفات حسنہ سے یہ لوگ مزین ہوئے۔ مغربی دنیا میں تو ہر چیز مادیت کے ترازو میں تولی جاتی ہے نا، لیکن اس مادی دنیا میں بھی جو لوگ قریب الموت کے تجربے سے گزر رہے ہیں وہ معنوی دنیا کے شیفتہ نظر آتے ہیں۔
شیفتہ مانے عاشق نظر آتے ہیں، دیوانے نظر آتے ہیں، دلدادہ نظر آتے ہیں، دنیا کو بہت پسند کرتے ہیں۔ نمبر 6، قریب الموت کے تجربے میں انسان اپنے اچھے اور برے اعمال کا مشاہدہ کرتا ہے۔ قرآن میں خداوند متعال نے ایک مثال بیان کی کہ ذرہ برابر نیک عمل یا بد عمل کا نتیجہ انسان دیکھ لے گا۔ اس تجربے میں یہ مثال روشن ہو کر سامنے آتی ہے۔ جناب زمانی اپنی داستان میں ایک مقام پر کہتے ہیں کہ میرے بچپن کی بات ہے کہ ایک بار مشہد جانے کی توفیق نصیب ہوئی، ایران میں جہاں امام رضا علیہ السلام کا روضہ ہے۔ گاڑی گرم ہو کر راستے میں رک گئی۔ وہاں سے قریب ہی ایک گاؤں تھا۔ ڈرائیور نے ایک ڈبہ میرے سپرد کیا اور کہنے لگا کہ یہاں قریب ہی ایک چشمہ ہے، جا کر وہاں سے ڈبہ بھر کر پانی لے آؤ۔ چشمے سے پانی کا ڈبہ بھرا، لیکن کم سینی کی کمزوری کے سبب اس کو اٹھانا کر لانا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ راستہ دشوار تھا۔ راستے میں خیال آیا کہ کیوں نہ تھوڑا سا پانی پھینک دوں تاکہ اٹھانے میں آسانی رہے۔ سامنے ایک پودا نظر آیا، ایک پلانٹ نظر آیا جس نے خشک زمین سے سرزمین حیات پر قدم رکھا تھا۔ خشک زمین تھی، اس میں سے وہ پودا اللہ کی حکمت سے نکلا۔ پودے کی جانب چل پڑا اور اس کے جڑوں کو سیراب کیا۔ اس کام کے لیے مجھے اپنا راستہ تبدیل کر کے وہاں تک جانا پڑا۔ میرے نامہ اعمال کی چھان بین کے دوران میرا یہ عمل اتنا سراہا گیا کہ میرے یقین کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پورا عالم ارواح اس کام کی وجہ سے مجھ پر فخر محسوس کر رہا ہے۔ مجھے سمجھایا گیا کہ یہ کام بہت زیادہ ذی قیمت ہے، انتہائی قیمتی ہے، کیونکہ اخلاص کے ساتھ انجام پایا ہے۔ نمبر 7، کہ ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جھوٹی کہانیاں ہیں، لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایسی کہانیاں گھڑی گئی ہیں۔ اس کا سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ انسان اس وقت جھوٹ بولتا ہے کہ جب اس جھوٹ کے ساتھ اس کا کوئی ذاتی فائدہ وابستہ ہو یا کوئی مفاد وابستہ ہو۔ جن لوگوں نے قریب الموت تجربوں کا ذکر کیا ہے، انہیں کوئی ذاتی فائدہ ملنا تو دور کی بات ہے، وہ لوگوں کے تمسخر اور توہین کے شکار ہیں۔ اگر انسان انصاف کا دامن تھام لے تو ان سارے واقعات کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ شائع شدہ واقعات ہزاروں میں ہیں اور ان سارے واقعات میں جو شباہتیں پائی جاتی ہیں، اس سے انکار کی راہیں بند ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ واقعات اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے کچھ لوگ دین اور مذہب خدا پرستی کے اعتقاد کو رائج کریں، اس طرف راغب ہو جائیں۔ جیسے کہ پہلے گزر چکا کہ ان میں بہت سارے تجربات بچوں نے بیان کیے ہیں جو دین و مذہب اور خدا جیسے مفاہیم سے ناآشنا ہوتے ہیں۔ ایسے بھی افراد ان تجربوں سے گزرے ہیں جو دین و مذہب کو ماننا تو دور کی بات ہے، وہ خدا کے بھی منکر تھے۔ نمبر 8، ان تجربوں کے دوران اس شخص کی مکمل زندگی اس کے سامنے آ جاتی ہے اور اس کا ایک ایک عمل ایک ویڈیو کلپ کی صورت میں اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس حالت میں یہ شخص اپنے اعمال کے دوسرے افراد پر پڑنے والے اثرات کا بھی مشاہدہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ اگر کسی کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے تو فوراً خوشحالی محسوس کرتا ہے، جب کسی کو اذیت دے پہنچاتا ہے تو شرم و رسوائی میں ڈوب جاتا ہے۔ نورانی ہستی آ کر پوچھتی ہیں، اپنی عمر کا کیا کیا؟ جو لوگ قریب الموت تجربوں سے گزرے ہیں وہ اس عقیدے کے ساتھ زندگی کی جانب لوٹ آئے ہیں کہ سب سے بہترین عمل خدا اور اس کے بندوں سے محبت ہے اور اس کے بعد علم و معرفت۔ استاد آیت اللہ قراتی نے حوزہ علمیہ قم، یہ مدرسہ تھا بڑا قم کے اندر ایران میں، کہ ایک بزرگ کی داستان نقل کی ہے کہ جو قریب الموت کے تجربے سے گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس بزرگ نے دوسرے جہان میں ایک ہی لمحے کے اندر اپنی ساری زندگی کا مشاہدہ کیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ اپنی پوری زندگی کو خود اپنے ہاتھوں سے برباد کیا ہے اور تقریباً سارے نیک اعمال ریاکاری اور عدم اخلاص کی وجہ سے محو ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، مٹ گئے ہیں، جس کو وہ سمجھتا تھا کہ میں دنیا میں کام کر کے آیا ہوں، اور صرف گناہ باقی رہ گئے تھے۔ خوف و دہشت نے ان کے وجود کو گھیر لیا تھا اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ملائکہ کے سامنے رو رو کر التماس کرتے رہے۔ نتیجتاً اہل بیت اطہار علیہم السلام کی شفاعت کی وجہ سے واپسی کی اجازت مل گئی۔ نمبر 9، جو لوگ قریب الموت کے تجربے سے گزرے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہاں کا وقت بہت گاڑھا ہے اور ہماری دنیا کے وقت سے بالکل ہی مختلف ہے۔ قریب الموت تجربے میں انسان ابدی زمانے میں قدم رکھتا ہے
ممکن ہے کہ انسان سال ہا سال کی زندگی کے واقعات کا مشاہدہ کرے، لیکن وہاں پر وہ صرف کچھ لمحوں میں انجام پاتا ہے سب کچھ۔ ایک عورت سے پوچھا گیا کہ تمہارا قریب الموت کا تجربہ کتنا لمبا تھا؟ اس نے جواب دیا، آپ اس کو 1 سیکنڈ یا 1000 سال کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح کے تجربے میں وقت کوئی حیثیت نہیں رکھتا، صرف چند لمحوں میں وہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں جس کو بیان کرنے کے لیے گھنٹوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ نمبر 10، قریب الموت تجربے کے دوران انسان کو اپنی زندگی کے وہ واقعات بھی یاد آتے ہیں کہ جن کو وہ بھول چکا ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ کے تجربے میں بات آئی ہوگی، یا وہ واقعات جو کم سنی کے دوران اس کے ساتھ پیش آئے تھے، وہ ان کو یاد کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنے مردہ دوستوں یا رشتہ داروں سے بھی مل کر آتے ہیں۔ کبھی وہ کسی ایسے انسان کی روح سے مل کر آتے ہیں کہ جس کی موت سے وہ بے خبر ہوتے ہیں۔ کولٹن برپو کی داستان حقیقی عرش نامی کتاب میں شائع ہوئی ہے۔ وہ 4 سال کا کمسن بچہ تھا جب 2003 میں سرجری کے دوران اس کی موت واقع ہو گئی۔ موت سے واپس لوٹ آنے پر اس نے اپنی بہن سے ملاقات کا حال بیان کیا، حالانکہ اس کی بہن کا اس کی اپنی پیدائش سے پہلے ہی پیدا ہوتے وقت انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے والدین کے لیے یہ بات حیران کن تھی، کیونکہ اس کی بہن کے بارے میں کسی نے ایسے کچھ بتایا ہی نہیں تھا۔ اس کی عارضی موت کے دوران آس پاس کے افراد جو سرگرمیاں انجام دیتے رہے، ان کے بارے میں بھی اس نے ان کو آگاہ کیا تھا۔ یہ بات شک و شبہ سے بالا تر ہے کہ قریب الموت کا تجربہ اور تجزیہ ایک سائنسی اور علمی موضوع ہرگز نہیں ہے، لیکن ان افراد کے دقیق بیانات اس نظریہ یعنی قریب الموت کی صداقت کی دلیل بن سکتے ہیں ایک ایسے انسان کے لیے کہ جو دینی تعلیمات سے شغف رکھتا ہے اور ان افراد کی رودات پڑھ کر آسانی سے ان کو بیانات کی صحت و سقم کی تصدیق کر سکتا ہے، یعنی اصل بنیاد کی تصدیق کر سکتا ہے۔ ان افراد کے بیانات کی بہت حد تک دینی مصادر سے تائید مل سکتی ہے۔ صادر کرنا، فیصلہ کرنا، یہ تمام چیزیں وہی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ البتہ مفاد پرست عناصر ہر جگہ نظر آتے ہیں جو ان مواقع پر بھی اپنی ناجائز دکانداری میں مصروف نظر آتے ہیں۔ اس بات کا تذکرہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ قریب الموت کے تجربے سے گزرنے والے افراد چند لمحوں کے لیے زمان و مکان کی حدود کو چھوڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہی حدود ہے کہ جن کا انسان قیدی ہے۔ ان کی عمر کا پیمانہ چونکہ لبریز نہیں ہوتا ہے، لہٰذا موت کے فرشتے انہیں ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں جدا نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا ان تجربات میں اکثر اوقات افراد کے نامہ اعمال کی جانچ پڑتال کا تذکرہ نہیں ملتا۔ خداوند تعالیٰ نے شاید اسی ذریعے سے انسانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے اور یہ پیغام دینا چاہا کہ انسان مادی دنیا میں اتنا ڈوب جانا اچھا نہیں ہے۔ آخرت کو نہ بھول اور واپسی کا سامان مہیا کر لے۔ اب اس طولانی تمہید کے بعد ایک ایسے انسان کی رودات میں آپ کو سناتا ہوں کہ جس کا تجربہ اپنی مثال آپ ہے، جس نے صرف کچھ منٹ کے لیے مادی دنیا کو چھوڑ دیا تھا اور رو رو کر واپسی کی التجا کی تھی اور دنیا میں لوٹ آئے تھے۔ ان کا ماجرا اپنی نوعیت کی منفرد اور خوبصورت داستان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بچپن سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا لیکن مسجد سے رشتہ نہیں توڑا۔ ہمارا گھرانہ مذہبی تھا۔ میں اپنے شہر کی مسجد میں قائم بسچی یعنی رضاکار جو فورس ہوتی ہے اس مرکز میں کام کرتا رہا ہوں۔ وہ میرے ہائی اسکول کے آخری ایام تھے اور 8 سالہ ایران عراق جنگ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ ہمارے شب و روز مسجد میں ہی گزرتے تھے۔ جنگ کے آخری ایام میں اور التماس کیا اور بارگاہ خداوندی میں رو رو کر دعا مانگی تو محاذ پر جانے کی اجازت ملی اور ایک مختصر وقت کے لیے اس معنوی اور روحانی ماحول سے مستفید ہونے کا موقع ملا۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان دنوں اصفہان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتا تھا۔ جنگ و جہاد کا مرحلہ میرے لیے برق رفتاری سے گزر گیا اور شہادت کی حسرت میرے دل میں ہی رہ گئی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، روحانی اور معنوی زندگی کی تلاش جاری رکھی۔ اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ ایک شہید کے لیے جہاد اصغر سے پہلے جہاد اکبر میں کامیابی کا حصول لازمی ہے۔
اب جہاد اکبر کیا ہے، جہاد اصغر کیا ہے؟ جہاد اصغر دنیا کا جہاد ہے اور جہاد اکبر اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے، تو اس میں کامیابی کا حصول جو ہے وہ لازمی ہے۔ نوجوانی میں میری زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ کسی بھی طرح اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگی سے محفوظ رکھوں۔ مسجد جاتا تھا تو پورا راستہ اپنی نگاہیں جھکا کر چلتا تھا کہ خدا نہ خواستہ کسی نامحرم سے نگاہیں نہ ٹکرائیں۔ اس رات میں نے اپنے خدا سے خلوت میں راز و نیاز کیا، زارو قطار رویا۔ میری عمر 17 سال تھی اور رو رو کر خدا سے التجا کی کہ خدایا مجھے اس دنیا میں اور اس کی آلودگیوں سے بچا لے۔ خدا سے یہ بھی دعا مانگی کہ مجھے جلدی سے موت آ جائے۔ بارگاہ خدا بندگی میں مقرر التجا کرتا رہا کہ خدا مجھے اپنے آلودہ باطن سے گھن آتی ہے۔ خدایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ دنیا کا اسیر نہ ہو جاؤں، قیدی نہ ہو جاؤں دنیا کا، اور اپنی عاقبت کو اپنے ہاتھوں سے برباد نہ کر دوں۔ میں نے جناب اسرائیل علیہ السلام سے بھی التماس کیا کہ جلدی سے آئیں اور مجھے لے کر چلے جائیں۔ میری عمر اتنی پختہ نہیں تھی، میرا خیال تھا کہ موت کی تمنا کرنا اچھی سوچ ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام موت کی دعا نہیں مانگتے تھے۔ ان کی نظر میں دنیا ایک گزرگاہ کی مانند ہے کہ جس سے گزر کر انسان اعلیٰ مراتب کو حاصل کرتا ہے۔ ایک دن شدید تھکاوٹ کے سبب بہت جلد نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ آدھی رات کے قریب آنکھ کھلی، نماز شب ادا کی اور دوبارہ سو گیا۔ آنکھ لگتے ہی اپنے سرانے خوبصورت جوان کو پایا۔ اس کی ہیبت اور رعنائی نے مجھے مسحور کر دیا تھا۔ فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور ادب سے سلام کیا۔ مجھ سے پوچھنے لگا مجھے کیوں بلایا ہے، اس طرح موت کی تمنا کیوں کرتے ہو، ابھی تمہاری باری نہیں آئی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ جناب ملک الموت ہیں۔ میں اس بات پہ حیران تھا کہ اگر خدا کا یہ فرشتہ اتنا خوبصورت ہے تو پھر لوگ ان سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں۔ وہ جانے لگا تو میں برق رفتاری سے ان کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ میں نے ان کا دامن تھام لیا اور رو رو کر ان سے التجا کرنے لگا کہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، بلکہ موت کے اس فرشتے نے ایک اشارہ کیا تو میں اچھل کر اپنی جگہ سے آ گرا اور زور سے زمین سے ٹکرا گیا۔ ادھ کھلی آنکھوں سے دیوار پر لگی گھڑی کی جانب دیکھا تو 12 بج چکے تھے۔ سورج نصف النہار پر تھا، بالکل درمیان میں تھا، اور میرے بدن کے بائیں حصے میں چوٹ لگنے کی وجہ سے شدید درد ہو رہا تھا۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور چلی گئی تھی۔ یہ کس طرح کا خواب میں نے دیکھا تھا؟ اس کے ساتھ ساتھ درجنوں سوالات میرے سامنے سوالیہ نشان بن کر کھڑے تھے۔ کیا میں نے سچ مچ حضرت جناب اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا؟ وہ تو حسن و جمال کا شاہکار تھے۔ اگلے دن امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے مشہد مقدس جانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ امام رضا علیہ السلام کے زوار بسوں میں سوار ہو چکے تھے۔ زوار کہتے ہیں کہ جو امام کی جو زیارت کرتے ہیں، جیسے زائر ہوتے ہیں، اس طریقے سے۔ اچانک کسی نے کہا کہ ہمیں اجازت نامہ لینا بھول گئے ہیں ہم۔ قصبے میں سپاہی پاسداران اسلامی ایران کے ہیڈ کوارٹر سے اجازت نامہ لینا تھا۔ فوراً موٹر سائیکل کو کک ماری، پلک جھپکنے میں سپاہ کے مرکز کا رخ کیا۔ اجازت نامہ لے کر واپس آ رہا تھا کہ چوراہے پر بائیں طرف سے آنے والی ایک گاڑی سگنل توڑ کر تیزی سے آئی اور میں گاڑی کے ساتھ بہت زور سے ٹکرایا۔ کلا بازی کھاتا ہوا گاڑی کے بانٹ کو عبور کرتے ہوئے چھت کے اوپر سے گزر کر گاڑی کے بالکل اوپر تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی روک لی اور نیچے اتر گیا۔ اس کا بدن برگ خزاں کی مانند لرزاں تھا، یعنی جس طرح خزاں کے پتے یا خزاں کا درخت لرزتا ہے، اس کی طرح جو تھا وہ اس ڈرائیور کا جو تھا لرزاں تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید میں مر گیا ہوں۔ ذہن میں یہ بات آئی کہ جناب اسرائیل علیہ السلام نے فوری میرا حال چال پوچھ لیا ہے۔ ایکسیڈنٹ اتنا شدید تھا کہ میں بس میں موت کا انتظار کر رہا تھا۔ کلائی میں بندھی گھڑی کو دیکھا تو ٹھیک 12 بجے کا ٹائم دکھا رہی تھی اور میں درد کی شدت سے مرا جا رہا تھا۔ کل رات کا خواب میری یادوں پر چھا گیا۔ یقیناً یہ کل رات کے خواب کی تعبیر ہے۔ میں بچ جاؤں گا۔ مجھے جناب اسرائیل علیہ السلام نے یہ بتا دیا تھا کہ میرے جانے کا ابھی وقت نہیں آیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے زوار میرے انتظار میں بیٹھے تھے، جو زائرین تھے جن کے لیے یہ اجازت نامہ لینے گئے تھے۔ مجھے فوراً پہنچنا چاہیے۔ ایک دم سے اٹھ کر جانے لگا۔ ڈرائیور پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا تم تو ٹھیک ٹھاک ہو، اور میں درد سے مرا جا رہا تھا، لیکن پھر بھی مسجد کی جانب چل پڑا۔ ڈرائیور میرے پیچھے چیختا چلاتا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ بندہ بھی بائک سے نیچے گر جائے گا۔
مشہد مقدس کے زوار تو روانہ ہوئے، لیکن میں 2 ہفتے اس درد کو برداشت کرتا رہا۔ میں ان کے ساتھ نہ جا سکا۔ میرے لیے یہ ایک سنہری موقع تھا کہ جب تک زندہ رہوں خدا کی رضا کے لیے کام کروں اور کبھی بھی موت کی تمنا نہ کروں۔ موت کا وقت آ جائے تو فرشتہ اجل خود ہی پہنچ جائیں گے۔ البتہ یہ دعا ہمیشہ لبوں پر رہے، خدایا مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ اس زمانے میں دوسرے دوستوں کی مانند میری بھی کوشش تھی کہ سپاہ پاسداران جوائن کروں، یعنی آرمی جوائن کروں۔ میرا دل کہتا تھا کہ یہ سبز وردی امام زمانہ یعنی حضرت امام محمد مہدی جو تشریف لائیں گے قیامت کے دوران، ان کے اصحاب و انصار کا لباس ہے۔ کئی سال کی سعی و کوشش کے بعد آخر کار مجھے میری منزل مل گئی۔ میں نے 90 کی دہائی میں سپاہ پاسداران جوائن کی۔ یہ بات بتاتا چلوں کہ اپنے دوستوں کی نظر میں ایک محنتی اور شوق طبع جوان تھا۔ میں انت تک کوشش کرتا تھا تاکہ اپنا کام بہترین انداز میں مکمل کروں۔ میرے دوست اچھی طرح جانتے تھے کہ مجھے ہنسی مذاق شرارتیں اور دوسروں کو تنگ کرنا اچھا لگتا تھا۔ میرے دوستوں کی نظروں میں میرا ہمنشیں کبھی بھی بوریت محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ ٹریننگ کے دوران اور فیلڈ مشق کے دنوں میں ہمارے خیمے سے قہقہوں کا سلسلہ کبھی نہیں تھمتا تھا۔ دوسروں کو شرارتوں کے ذریعے تنگ کرنا مجھے اچھا لگتا تھا۔ میرے بہت سارے دوستوں کی مانند میری زندگی کے ایام بھی روٹین کی زندگی کی نظر ہو گئے۔ سارا دن ڈیوٹی پر گزرتا تھا اور رات گھر میں بچوں کے ساتھ، کبھی کبھار رات کو مسجد میں ٹھہرتا تھا۔ سالوں یوں ہی گزر گئے۔ پھر وہ دن آیا جب اعلان کیا گیا کہ ایک اہم فوجی مہم کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ 2011 کی بات ہے کہ ملک کے شمالی مغربی شہر پیراں شہر کے قرب و جوار میں ایک ملکی ایما پر اس کے گماشتوں نے وہاں کے نہتے عوام پر شب خون مارا تھا اور بہت سارے بے گناہ انسانوں کا خون بہایا تھا۔ اس شہر کی کئی اہم چوٹیوں پر دہشت گردوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ فوج اور پولیس کی ہر گزرتی گاڑی کو نشانہ بناتے تھے۔ پولیس اور فوج جب بھی ان پر حملہ آور ہوتی تو یہ پڑوسی ملک عراق کی سرحدوں کے اندر بھاگ جاتے تھے۔ اس سال دہشت گردوں نے فوج کے ایک جنرل اور کچھ سپاہیوں کو شہید کیا تھا، جس کے بعد ایک بڑے آپریشن کی ضرورت تھی، جس کے لیے سپاہ پاسداران کے خصوصی دستوں کو بلایا گیا تھا۔ لہٰذا علاقے کو دہشت گردوں سے خالی کرنے کے لیے ایک گرینڈ آپریشن کی تیاری شروع کر دی گئی تھی۔ آج ٹائم کافی ہو چکا ہے، یہ سلسلہ چلے گا، بہت دلچسپ ہے، آپ سنیں گے اور سچا واقعہ ہے۔ جھوٹ میں نے آپ سے کبھی بھی نہیں بولنا۔ اور اگلا حصہ کل ہوگا اس کا زخمی یعنی عالم آخرت میں 3 منٹ کا سفر، یہ ابھی رہتا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اور میں وہی گزارش کرتا ہوں جو میں نے شروع میں کی، اور ساتھ ہی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے مملکت خدا پاکستان کو استحکام عطا فرما اور تمام شرپسند عناصر سے اس کو پاک کر دے اور پاک سر زمین بنا دے کہ جیسا کہ اس کا نام رکھا گیا ہے، اور 27 رمضان المبارک کے حوالے سے بھی اس کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، اور مقبوضہ کشمیر و فلسطین میں جو ہمارے بے گناہ مسلمان مارے جا رہے ہیں، ان کو قید کیا جا رہا ہے، زخمی ہیں، ان کی غیبی امداد اللہ پاک فرما۔ آپ ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے رہا کریں، اللہ پاک آپ پر اپنا کرم نازل فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، آج بھی دیر ہو گئی ہے، کل انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔